البقی ریبلڈ البقی آل سعود مرد آباد آل سعود مرد آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین نستعین و آخر ناصر و معین والصلاة والسلام علی رسول کریم و آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له السید فاطمۃ بضعۃ منی. بہت مختصر دو چار باتیں، کیونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ علماء کرام اور ذاکرین نے بہترین انداز میں اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا. لہٰذا ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ میرے بعد برادر بزرگ مولانا کامران صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اور اس موضوع پر تفصیلی گفتگو وہی فرمائیں گے. دو چار باتیں جو درد دل بھی ہے اور جن کی ضرورت بھی ہے، کہ بڑے افسوس سے یہ بات ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آج بقیع کو منہدم کیے 100 سال ہونے والے ہیں، اور اس 100 سال کے درمیان میں عالم اسلام کا جو سکوت ہے، اس سے بڑھ کر افسوسناک اسلام کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ جن اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اجر قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، اور جس بی بی کے لیے رسول اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کو اپنا پارے جگر کہا کرتے تھے، ان کی قبر کو مسمار کر کر آج 100 سال ہو رہے ہیں اور مسلمان چین کی نیند سو رہا ہے، اور پھر ہر روز کلمہ بھی پڑھتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو ایک ایسے مسلمان ہے کہ جو رسول کا کلمہ دن رات پڑھتے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ رسول جس کی تعظیم کرتے تھے، ان کی قبر کو منہدم کر کر صدی گزرنے والی ہے، لیکن مسلمان خواب غفلت کا شکار ہے. جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ان اہل بیت کی مظلومیت کا تذکرہ نہیں ہوتا، کہیں بقیع کا تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی یہ آواز نہیں اٹھاتا کہ بقیع کی تعمیر ہونی چاہیے، سوائے ان کے کہ جو ہمیشہ ان کا سوگ مناتے آئے ہیں، سوائے ان کے کہ جو کربلا والے ہیں. بات کو بہت مختصر کرتے ہوئے کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر واقعی مسلمان ہے اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور رسول کی محبت دل میں ہے، تو پھر ان کے اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب تک کہ اجر کو ادا نہ کیا جائے، رسالت کی تسلیم قابل قبول نہیں ہو سکتی. آپ کا ایمان اس وقت تک بھی مباح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اجر ادا نہ کر دیا جائے. اور یہ نہایت افسوس کہ آج بھی 100 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان خاموش کھڑا تماشائی بنا ہے. اور یہ افسوس جہاں پر عام تمام مسلمانوں کے لیے ہے، ہم جو اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کہیں نہ کہیں افسوس کا مقام ہے. اس لیے کہ ہم نے بھی اس شوال المکرم کے اندر 8 شوال کو یا اس کے آس پاس کی تاریخ کو ہم نے گویا ایام شہادت کے اعتبار سے منانا شروع کر دیا، جبکہ احتجاج کا عنوان اور کیفیت جو ہونی چاہیے تھی، جو شدت ہونی چاہیے تھی، اگرچہ پرامن طریقے سے، ہم نے کبھی بھی اس شدت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا. سال گزشتہ بھی میں نے اس بات کو عرض کیا، وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا مکان ٹوٹ جاتا ہے، کیا آپ ایک دفعہ اس کا غم منا کر، سوگ منا کر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یا یہ کہ جب تک کہ دوبارہ آپ کے گھر کی تعمیر نہیں ہوتی آپ مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم نے بقیع کے لیے ایسی جد و جہد کی کہ نہیں کی؟ کیا ہمارے پاس ہمارے جمعوں کے درمیان میں، جمعوں کے خطبوں کے اندر، ہر جمعے کی نماز کے بعد ہم احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے احتجاج کو ہم وسعت نہیں دے سکتے؟
کہ ہر قصبے میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر بس ڈپو کے پر جہاں جہاں امکانات ہو وہاں وہاں پر لوگوں کو بتلائیں کہ بقی ہے کیا اور یہ کیسا ظلم ڈھایا گیا۔ آج بھی کئی مسلمان اس بات سے غافل ہیں کہ آخر سعودی عرب میں یہ کام کیا ہوا، اور یہ سمجھتے ہیں دیکھنے والے کہ شاید ان کے پاس کوئی شہادت کی تاریخ ہے، شہادت بنا رہے ہیں۔ آج تک بھی کئی لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیٹی کی خبر کو مسمار کر دیا گیا، کئی اصحاب کی خبروں کا مسمار کر دیا گیا۔ وہ تو نہیں بتائیں گے جو ظالمین ہے، لیکن ہم جو مظلوم ہیں، جو مظلوموں کے چاہنے والے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کھل کر بتائیں اور ہمارے احتجاج کے اندر وسعت پیدا کریں، شدت پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ سال میں چند مقامات پر اور مخصوص جگہوں پر ہم نے احتجاج کر لیا۔ احتجاج زمین کے اعتبار سے بھی ہوگا، زمان کے اعتبار سے بھی ہوگا، الگ الگ عنوانات پر الگ الگ کیفیت کے انداز میں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو بھی ایک ایام شہادت کی طرح منانا شروع کر دیا۔ بے شک عزاداری بھی بڑا احتجاج ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر اعتبار سے احتجاج نہیں ہوتا، بلکہ زمین و زمان کے اعتبار سے احتجاج کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اگر بات عالم کی جائے تو چاہے اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی دوسرا حقوق انسانی ادارہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی آپ کی فکر میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کبھی اس مسئلے پر آواز اٹھتی، لیکن مسلسل ہم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر بھی کئی مقامات پر احتجاج ہوئے اور سابق میں کئی مرتبہ میمورنڈم پیش کیا گیا، گورنر کے یہاں پر بھی، پرائم منسٹر کے یہاں پر بھی، صدر کے یہاں بھی، لیکن ہماری ہندوستانی حکومت نے بھی اس کو ہمیشہ نظر انداز کر کر ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا ہے، کہ جس کا ہم حکومت ہندوستان سے بھی احتجاج کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہے، کیوں ہماری آواز کو پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے یوں تک نہیں لے کے جاتے۔ اور ہمارے شہر کے جو پرائم منسٹر، ہمارے شہر کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے جناب برسٹر افضل صاحب، ان سے بھی ہماری یہاں سے گزارش یہی ہے کہ ہماری آواز کو آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیں اور ہمارے حقوق کا دفاع کریں اور پارلیمنٹ میں پاس کروائیں کہ حکومت ہندوستان سعودی پر دباؤ ڈالے کہ بیت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کی جائے۔ جب تک کہ اس آواز کو پارلیمنٹ سے نہیں اٹھایا جائے گا، آسانی کے ساتھ سعودی عرب اس بات کو ماننے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت کچھ لوگ ہمارے پاس یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ایران سعودی عرب کے درمیان میں کچھ معاہدے ہو رہے ہیں، آپس میں اتحاد ہو رہا ہے، شاید ڈائیلاگ کے ذریعے سے تعمیر ہو جائے۔ تو اس کا خلاصہ اتنا عرض کر دوں کہ یہ کام سعودی حکومت کے لیے اتنا آسان بھی نہیں رہا، اس لیے کہ سعودی عرب کی حکومت کا دار و مدار بغض اہل بیت پر منحصر تھا۔ وہ حکومت میں آئے ہی اس بنا پر تاکہ بغض اہل بیت کا کھل کر مظاہرہ کرے۔ انہیں حکومت دی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اسلام کا ظاہر لبادہ اوڑھے اور اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرتے چلے جائیں۔ اگر بقی کی تعمیر سعودی عرب کرواتا ہے تو خود یہ سعودی عرب کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی حکومت کا انحصار ہی بغض اہل بیت علیہ السلام پر ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر روایت کی بات کی جائے تو ان کا خلاصہ کریں ہم، اور اگر ان کو منتخب کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کا جو بادشاہ بھی ہے یہ آخری بادشاہ ہو اور اس کے بعد ان کی حکومت کا زوال ہو جائے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم بقی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو بقی کے تعلق سے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں ہمارے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہ خدا را خواب غفلت سے جاگے اور جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے گھر والوں کی خبروں کو منہدم کیا گیا۔ نہ صرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خبر کو منہدم کیا گیا بلکہ اصحاب کی خبروں کو منہدم کیا گیا، ازواج رسول کی خبروں کو منہدم کیا گیا۔ بارہا ہم ہر سال اس اعتراض کو درج کرواتے ہیں، لیکن آپ تمام سے بھی یہی گزارش ہے کہ آج اس بات کا تعہد کر لیں کہ جب تک کہ بقی کی تعمیر نہیں ہوگی ہم اس احتجاج میں وسعت کے ساتھ شدت پیدا کریں گے۔ ہر مقام پر ہر جمعے کے دن ہم بقی کے لیے احتجاج بلند کریں گے۔ جہاں بھی نماز کو جاتے ہیں اس نماز کے بعد اسی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگائیں اور یہ کہے کہ البقی البقی ریبل البقی۔ جب تک کہ ہم اس میں وسعت نہیں پیدا کریں گے اور تمام دنیا کے سامنے اس نعرے کو اتنا بلند نہیں کریں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے، اس وقت تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور کبھی بقی تعمیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے اندر خود تبدیلی نہیں لے کر آتے۔ البقی
मुर्दाबाद। या फिर ये किसी तरह साल में एक बार एहतियाज करें और फिर इस काम को भी इमाम ज़माना अल्लाह ताला फौसले पर छोड़ दें कि इमाम ज़हूर करेंगे तो ही बकी बनेगा। ये फैसला आपको और हमको करना है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।